اقرأوا القرآن لكتاب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نساء ہے. اس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ معاشرے کی اصلاح ہے کہ معاشرہ صحیح ہو جائے، لوگوں کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں. تو اس سے متعلق احکامات آپ شروع سے پڑھتے ہیں. کچھ احکامات وہ ہیں کہ جو لوگوں نے خود اپنے اوپر نافذ کرنے ہیں، لاگو کرنے ہیں، ہر آدمی کی شخصی زندگی سے متعلق ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ وہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داریاں ہیں. باپ ہے تو بیٹے بیٹیاں، بیوی بہو، اس طرح کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے اوپر ان احکامات کا نفاذ اس نے کرنا ہے. اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو بادشاہ وقت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا پر ان احکامات کو لاگو کرے. تو اس سے متعلق بہت سارے احکامات ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. آج کے سبق میں ایک اور حکم ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. اور اس سارے رکوع میں یہی ایک بات ہے کہ کفار ہیں، 4 قسم کے کفار، اور ہر کافر ایک جیسا نہیں ہوتا، جس طرح کہ ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا. مسلمانوں میں بھی ایمان کا اپنا اپنا معیار ہے. کسی کا ایمان ہوتا ہے اعلیٰ سطح کا اور کسی کا متوسط، کسی کا بالکل ادنا. اسی طرح کافروں میں سے بھی کوئی پرلے درجے کا کافر ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا کافر ہوتا ہے کہ وہ نقصانی کافر نہیں ہوتا، اور کوئی کافر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر میں بھی شک کرتا ہے کہ یار مسلمان ہو جاؤں یا کافر رہوں. وہ حالات کے دباؤ اور پریشر کا شکار ہوتا ہے. تو جس طرح مسلمانوں کی قسمیں ہوتی ہیں اسی طرح کافروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. تو ہر کافر کو
یہ سمجھ کے کہ کافر ہے، دین کا دشمن ہے، پکڑو اور اسے قتل کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جن کافروں کو قتل کرنا ہے، جن کو مارنا ہے، جن کا خون حلال ہے مسلمانوں پر، شریعت نے ان کے بارے میں بتا دیے کہ یہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جن کو مارنا حرام ہے، جس طرح کہ کسی مسلمان کے اوپر تلوار اٹھانا اور اس پر گولی چلانا حرام ہے، اس طرح کے مسلمان پر، کافر پر بھی گولی چلانا، تلوار اٹھانا، اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس طرح کے تردد کا شکار تھے۔ دراصل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو کچھ لوگ آئے اور آ کر وہاں رسول اللہ کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ اب زمانہ گزرا تو وہ مدینہ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ تو اب مسلمانوں میں ایک شک پیدا ہوا، مسلمان ان لوگوں کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو اصل میں کافر تھے، تو جا کے کافروں کے ساتھ مل گئے، یہ اصل میں کافر تھے تو کافر کے ساتھ مل گیا۔ بعض مسلمان کہنے لگے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، وہ کافر نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، وہ تو تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہیں۔ تو پھر وہ پہلے والے کہنے لگے اگر تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہیں تو وہاں سے یہ واپس کیوں نہیں آئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ کافر رہتے ہیں، یہ کافروں کے ساتھ مل کر کافر ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے خود کسی کو کافر کہنا اور کسی کو مسلمان کہنا یہ شروع کر دیا، حالانکہ یہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں، یہ تو شریعت کے پاس ہے نا۔ شریعت بتاتی ہے کہ میں کس درجے کا مسلمان ہوں اور وہ کس درجے کا کافر ہے، یہ تو شریعت کے اختیار ہے۔ تو پھر آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کافر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کہ جو بھی کافر ہو اور نام کا کافر ہو اور اس کو پکڑو اور تم مارنا شروع کر دو اور قتل کرنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مارنے کے کافر اور ہیں، چھوڑنے کے کافر اور ہیں۔ اب کن کافروں کو مارا جائے؟ وہ کافر کہ جو مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ تو رکھتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، پہلے یہ کافر تھے، ہجرت نہیں کی انہوں نے، وہاں پر تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو اس طرح کوئی تکلیف براہ راست نہیں پہنچاتے تھے۔ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے عقیل بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، تو وہ بھی مسلمانوں کی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اس طرح ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، اس نے بھی اس طرح کوئی تکلیف مسلمانوں کو نہیں پہنچائی تھی، لیکن اس نے ہجرت نہیں کی۔ اس زمانے میں کفر اور اسلام کا معیار یہ تھا کہ جو باوجود وسعت اور طاقت ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کرے وہ کافر ہے۔ تو ان کی تو طاقت بھی تھی، وسعت بھی تھی، زور بھی تھا، سب کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتایا کہ عباس باوجود مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے، عقیل باوجود نرم گوشہ رکھنے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں کیا۔ اسی طرح ابو العاص اور اس طرح کے اور کئی سارے لوگ یہ کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اس وقت جو کفر اور اسلام کا معیار تھا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ایک یہ لوگ ہیں، پھر آگے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہیں، لیکن اللہ کی آیت نازل ہوئی نہ یہ کافر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اچھا یہ کافر اس لیے نہیں ہیں کہ یہ کافروں کے ساتھ جا کر ملے ہیں، لیکن ان کافروں کے ساتھ کہ جو کافر مسلمانوں کے دوست ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے کافروں کی دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، ایگریمنٹ ہوئے تھے، معاہدے ہو چکے تھے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس طرح ایک اور ہے کہ وہ کافر کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا، اس نے ہتھیار پھینک دیے کہ نہ میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑوں گا تمہارے ساتھ اور نہ ہی میں ویسے تمہارے ساتھ لڑوں گا، بس مجھے امان چاہیے، اس کے علاوہ میری اور کوئی چیز نہیں، مجھے امان دے دو۔ تو ایسے کافر کو بھی کافر قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک چوتھی قسم ہے کافروں کی کہ وہ کافر کہ جو دغاباز ہیں، منافق ہیں، مکار ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب کافروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے کافروں کا جب نفاق اور کفر واضح ہو جائے، شریعت کہتی ہے خضوہ ہو، پکڑو ان کو،
وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں پر بھی تمہیں ملے، ایسے کافروں کا خون تمہارے اوپر حلال ہے۔ اولئک جعلنا علیکم سلطانا مبینا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف نے اللہ نے تمہیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ جدھر ملے اور پکڑو ان کو قتل کر دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی قتل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے فما لکم فی المنافقین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں فئتین، دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہو۔ بعض کہتے ہو کہ یہ منافق مسلمان ہیں اور بعض کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے ان کو بالکل الٹا کر دیا ہے، ان کا عمل مسلمانوں جیسا نہیں ہے، ہجرت جو نہیں کی تو اس لیے یہ کافر ہیں، ان کو مسلمان نہ کہو۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ان لوگوں کو ہدایت کے رستے پر لانا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو ان کے لیے تم کوئی رستہ نہیں نکال سکتے، ان کو اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں لو تکفرون، کہ تم کافر ہو جاؤ، کاش کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یہ جو ہجرت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، رسول کی بات نہیں مانتے اور رسول کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، تو کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم لوگ اسلام کا انکار کرو، جو مسلمان ہو چکے ہو تم بھی اسلام کا انکار کرو، تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور ہم دونوں برابر ہو جائیں، جس طرح ہم کافر ہیں اور تم بھی کافر ہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں، تم ان کو مسلمان کہتے ہو۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو مت اپنے دوست بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رستے میں ہجرت نہ کر دیں۔ تو اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو کفر اور اسلام کا معیار تھا وہ یہ تھا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرے اور جو ہجرت نہ کرے، جو طاقت کے، وسعت کے، اختیار کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرتا تھا وہ کافر ہوتا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ہجرت ایسی تھی کہ سارے کرو، بیمار بھی کرو، مجبور بھی کرو، لاچار بھی کرو، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے صحابہ تھے مخلص کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ تھے، لیکن ان کے کچھ مسائل تھے، وہ کسی کے غلام تھے، کسی کے انڈر تھے، کسی کے ماتحت تھے، اور وہاں پر کسی کے نوکر تھے، ان کے اور بہت سارے مسئلے مسائل، کاروباری، خاندانی مشکلات تھی، تو وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ پھر بعد میں جیسے حالات بنے تو پھر انہوں نے ہجرت کی۔ تو کسی عذر کے بغیر کوئی ہجرت نہ کرتا تو وہ کافر کہلاتا تھا۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، پھر اگر وہ ہجرت کے انکار، جب تک وہ اللہ کے رستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ فإن تولوا، اگر وہ انکار کریں ہجرت کا، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، کیونکہ یہ کافر ہیں۔ پکڑو کس لیے پکڑو؟ وقتلوہم، قتل کرنے کے لیے پکڑو، ان کو قتل کر دو۔ رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ حیث وجدتموہم، جہاں پر بھی تمہیں ملے ان کو قتل کر دو۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار مت بناؤ۔ الا الذین یصلون، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حکم سے مستثنا ہیں، جن کو تم قتل نہیں کر سکتے، ہیں تو کافر لیکن تم قتل نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مستثنا کون ہیں؟ وہ لوگ یہ ہیں یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، کہ وہ ایسی قوم سے جا کر ملیں، ایسے کافر کہ وہ جا کر ایسی قوم سے ملیں، یصلون بینکم وبینہم میثاق، کہ جس قوم کے درمیان اور مسلمانوں تمہارے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو چکا کہ کافروں تم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اور ہم کافر تم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یا مسلمان ان کافروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ تیسری قسم کا جو کافر تھا نا، جا کر ان کے ساتھ مل گیا، تو اس کے ملنے سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب نقصان نہیں ہوتا تو جس طرح اللہ کی زمین پر اور کتے، بلے، خنزیر گھومتے پھرتے ہیں، تو یہ کافر بھی پھرتا رہے نا، اس کو کیوں مارتے ہو؟ جب نقصان ہی نہیں ہے تو مارنا نہیں ہے۔ اچھا، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں وہ لوگ مستثنا ہیں قتل سے جو ایسی قوم سے جا کر ملیں، بینکم وبینہم میثاق، کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو چکا ہو۔ او جاؤکم حسرت صدورکم، یا وہ کافر
کہ جو جنگ سے بالکل بیزار ہو چکا ہو کہ نہ میں آپ کے ساتھ لڑوں گا کافروں اور نہ میں مسلمانوں تمہارے ساتھ لڑوں گا، ماں تو بس امن پکار دے، مجھے چاہیے بس امن، میں ایسی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں جہاں میرے بیوی بچے امان سے رہیں۔ ہاں مسلمانوں اگر تمہاری حکومت ہے تو میں ٹیکس دے دوں گا، کافروں اگر تمہاری حکومت ہے تو تمہیں ٹیکس دے دوں گا، تم میرے بیوی بچوں کی حفاظت کیا کرو۔ میں ان کھاتوں میں نہیں ہوں کہ مسلمانوں کو تکلیف دوں اور کافروں تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کروں، ایسا میں نہیں ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے کافر کو بھی قتل نہیں کرنا، کیونکہ نقصان ہی نہیں ہے نا، یہ تو خود امن چاہتا ہے۔ تو او جاؤکم حسرت صدورہم، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں ایسے کافر کہ حسرت صدورہم، ان کے سینے ان کے دل تنگ ہو گئے ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑیں۔ ولو شاء اللہ، اب آگے اللہ ایک انعام ذکر کرتے ہیں درمیان میں، یہ جملہ اس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، لیکن نعمت، اللہ کی نعمت ہوتی ہے نا، جب اس کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ پاک پھر وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کافر تو نام ہی شر کا ہے، ایک کافر آیا اس نے اپنے پر بچھا دیے اور بھیگی ہوئی مرغی بن گیا کہ نا جی مجھے امن چاہیے، مجھ سے ٹیکس لے لیا کرو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اگر اللہ چاہتا تو اس کافر کو تمہارے لیے ببر شیر بنا دیتا اور مقابلے میں اچھلتا کودتا اور تمہارا اسلحہ بھی ضائع ہوتا، لوگ بھی مارے جاتے، اگر وہ مرتا تو تمہارے بھی مارے جاتے نا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، درمیان میں اللہ نے اس شکر والے جملے کو بطور اضافہ ذکر کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تم پر ان کو مسلط کر دیتے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی نعمت کے مزے لے رہا ہو نا تو اس دوران اس کی نظر اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ اگر یہ نعمت مجھ سے چھن گئی تو پھر کیا ہوگا۔ میں تو ایسے گھر میں بیٹھا ہوں کہ جہاں اے سی لگا ہوا ہے، اگر خدا نے میرے حالات ایسے کر دیے، حالت میری ایسی ہو گئی کہ میں اے سی چلانے کے قابل نہیں، بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں، میری آمدن کا جو ذریعہ ہے وہ بالکل ٹھپ ہو جائے، ختم ہو جائے، یا میرے جو آگے پیچھے خدمت گزار اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، یہ گھومتے پھرتے، خدا نہ کرے یہ مجھ سے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی نعمت کے مزے لے رہا ہو تو ساتھ اس طرف بھی اپنا دھیان رکھے کہ اگر یہ نعمت مجھ سے لے لی جائے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اس کو اس نعمت کے حصول میں بہت مزہ آئے گا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ٹھنڈی ہوا بھی لے گا، ساتھ کہے گا الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اگر یہ استحضار نہ ہوا نا اور بس اسی میں لگا رہا، نہ اللہ کا شکر نہ اور کچھ، تو پھر وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ تو نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور تم سے وہ جنگ کرتے، تو جنگ میں مرتا بھی ہے تو مارے بھی جاتے ہیں لوگ۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس وہ اگر تم سے الگ تھلگ رہیں، یعنی تم سے کوئی کام نہ رکھیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے صلح کی پیشکش بھی کریں کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس صلح کرنے کے لیے آئے پھر تم موج مستی میں آ جاؤ اور تمہیں نخرے آ جائیں کہ یار اس نے تو میرا زور دیکھا نہیں ہے، یا اس پوش ہو داسی خبر خلق کا کئی کہ نا لوگ اکثر، یہ تو دل ہے، کبھی نرم ہو جاتا ہے، کبھی میرا دل نرم ہوتا ہے، کبھی آپ کا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے دل کا نرم ہو جانا۔ تو جب کوئی صلح کے لیے آتا ہے تو اکثر جو صلح کی پیشکش کرتا ہے نا تو دوسرا ہوا میں ہو جاتا ہے، اس کے نیچے بس ٹائر لگ جاتے ہیں، وہ پھر اس طرح اوپر چلتا بھی تیز ہے، پھر اس کے اندر ایک مستی آ جاتی ہے اور نخرے آ جاتے ہیں اسے، وہ کہتا ہے دیکھو اس نے ابھی میرا زور دیکھا ہے تو اس لیے یہ صلح کرنا چاہتا ہے، ابھی تک تو اس نے تمہارا زور نہیں دیکھا تھا نا، اب تک تو تم دونوں ناراض تھے تو تم اپنا زور دکھا دیتے نا، اس کو مار دیتے تھا، لیکن انسان ہے نا وہ نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا۔ تو چاہیے تو یہ اللہ کہتے ہیں وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک بہترین عمل نہ بتا دوں
کہ جو نماز سے، روزے سے، صدقات سے بہتر ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتائیں نا وہ کون سا عمل ہے جو نماز سے، روزے سے، صدقات سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرنا، آپس میں اصلاح بینکم، آپس میں صلح کرنا۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہے۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ صلح کے لیے جب بھی کوئی پیشکش کرے تو ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ اگر آج صلح نہیں ہوئی نا تو کل ہوگی، کل نہیں ہوئی تو پرسوں ہوگی، پرسوں نہیں ہوئی تو اگلے دن ہوگی۔ 50 سال بعد بھی جو تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ان کا یہی حل ہے کہ بیٹھو آپس میں صلح کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج اس نے کہا کہ صلح کرتے ہیں، اور تم بھی کہاں بالکل صلح کرتے ہیں، اس کے پاؤں چومو، اس کے ہاتھ چومو، اس کے دل میں سے جتنی بھی نفرت ہے، کدورت ہے، عداوت ہے، اس کو ختم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صلح کرتا ہے، اور مسلمانوں میں اختلافات آ جاتے ہیں، گھروں میں اختلافات آ جاتے ہیں، دوستوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلح کر دینا، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں صرف صلح کرنے پر۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں کوئی کہہ دے کہ صلح کرتے ہیں، اور خاص کر کے وہ جو مخالف کا فریق ہو کہ صلح کر دیتے ہیں، پھر تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو کبھی بھی صلح نہیں کرنی۔ اور اگر وہ نہ کہے تو یہ چور راستوں سے، خفیہ رستوں سے پیغامات بھیجتے ہیں، اس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ وہ صلح کر دے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ خود یہ کہہ دے کہ میں صلح کر دوں تو یہاں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بیا بسول سے تو خیر، اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے نا، دین میں تو خیر ہے۔ ما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہارے لیے اس طرح کے کفار کے لیے لڑنا جائز نہیں رکھا کہ جو کافر کہہ دے کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہارے لیے حلال کڑی چر گئے ماں، تو ایسے کافر کو اللہ پاک نے تمہارے لیے قتل کرنا جائز نہیں قرار دیا۔ ستجدون آخرین، یہ چوتھے قسم کے کافر کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب تم کچھ ان لوگوں کے بارے میں بھی، ان لوگوں کو بھی دیکھو گے، یریدون، جو یہ چاہتے ہیں، ان یأمنوا ویأمنوا قومہم، کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یہ منافق، دغا باز جب مسلمانوں میں آتے ہیں، آجی منہ مسلمانان یوں، پھر کلمہ اور نماز اور روزہ اور یہ چیزیں اور مسلمانوں والے اعمال کرتے ہیں نا، تو جب مخالف کے پاس جاتے ہیں، ہاں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، پھر رام رام کرتے ہیں اور ان کی باتیں کرتے ہیں، تو کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اللہ فرماتے ہیں جب ان کو فساد کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کی نشانی یہ ہے، ان لوگوں کی کہ جو منافق ہوتے ہیں، جب ان کو فساد کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں وہ اندھا دھن اس طرح گھس جاتے ہیں۔ وہ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ الگ تھلگ نہ رہیں، یعنی فساد سے باز نہ آئیں، کافروں کا ساتھ چھوڑ نہ دیں اور منافقت چھوڑ نہ دیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہیں صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، پس پشت وہ تمہارے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، پھر ایسے کافروں کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل بھی کرو ان کو۔ منافق ہے نا، دوغلی پالیسی کرتے ہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں پر یہ تمہیں ملے، اولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، کہ کھلا اختیار دے دیا ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، ان کے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی گناہ۔ تو دو قسم کے کافر ایسے ہیں جن کو قتل کیا جا سکتا ہے، ایک یہ منافق قسم کی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور کافروں کے ساتھ کافر ہوں، تو جب ان کی منافقت پکڑی جائے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، یعنی شریعت کا اب ایک حکم ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کو پتہ ہے وہ کافر ہے، آپ اس کو کہیں کلمہ پڑھے، وہ کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو مسلمان اور کافر کی تو ظاہری جو علامت ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں یہ تھا کہ ہجرت کرو، تو اب تو وہ ہجرت والا سین ہے نہیں، تو دو ان کو قتل کرنا ہے، اور دو جو دوسرے ہیں کہ جن کو قتل نہیں کرنا، ایک وہ ہے کہ جو ایسی کافروں کے ساتھ ملے کہ جو کافر مسلمانوں کے مخالف نہ ہوں، تو ایسے کافر کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ گویا کہ ملا، اگرچہ کافر ہیں لیکن وہ تمہارے دوست ہیں۔ اور دوسرا وہ کہ جو کافر آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ مجھے کچھ نہ کہیں،
ہاں بیٹھ جائے تو ایسے کافر کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔